السلام علیکم ناظرین، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ خواب ایسی چیز ہے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، بوڑھا ہو یا بچہ، مرد ہو یا عورت، ہر کسی کو آیا کرتے ہیں۔ کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھنے کے بعد ہمارا دل اور دماغ کشمکش میں پڑ جاتا ہے کہ نہ جانے اس خواب کا کیا مطلب ہوگا، اور کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھنے کے بعد ہم بے حد ڈر جاتے ہیں۔ تو کچھ خوابوں سے ہمیں خوشی حاصل ہوتی ہے۔ خواب اللہ کی ایک ایسی نعمت ہے جس کو عام انسان نہیں سمجھ سکتا۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور فرماتے ہیں، خواب مرد مومن کی نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ لہٰذا آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹاپک خواب کی تعبیر بیان کرنا ہے۔ تو وہ کون سی 7 چیزیں ہیں جن کو خواب میں دیکھنے کے بعد ان کے بارے میں جان لینا ضروری ہے؟ ان میں سے بعض چیزیں ایسی بھی ہو سکتی ہیں جن سے ہمیں اور ہمارے چاہنے والوں کو اور گھر والوں کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو ہمارے لیے فائدہ مند بھی ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے، ویڈیو کو دھیان سے آخر تک دیکھیے گا تاکہ خواب کی تعبیر بالکل صحیح آپ جان سکیں اور ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ لیجنڈز آف اسلام کے ناظرین، یاد رہے پچھلی رات جو خواب دیکھا جاتا ہے اکثر وہ سچا ہوتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اپنے خواب کو دل میں کسی نیک شخص سے بتائیں اور اسی سے خواب کی حقیقت کا ذکر کریں یا خود سے تعبیر کر لیں۔ دل میں گڑ کر ہرگز بھی خواب کو بیان نہ کریں، یہ خوابوں کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ وہ لوگ جن کے پیٹ میں قبض بن جاتی ہے، ایسے لوگوں کو اکثر ڈراونے خواب آیا کرتے ہیں، اور وہ عورتیں جو حیض و نفاس کی حالت میں ہوتی ہیں ان کو بھی اکثر ڈراونے خواب آتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ آیت الکرسی اور چاروں قل 3 بار پڑھ لیں، پھر تیل پر دم کر کر ایک بوند دونوں کانوں میں ڈال لیں۔ انشاءاللہ اس سے برے خوابوں سے آپ محفوظ رہ سکیں گے اور فائدہ حاصل ہوگا۔ خواب میں کتے کو دیکھنا اس کی طرف اشارہ کرتا ہے جو آپ سے بغض، حسد، دشمنی رکھتا ہے۔ اگر کتا کالے رنگ کا ہے تو یاد رہے آپ کا دشمن ظاہر تو آپ کا دوست ہوگا لیکن دراصل وہ آپ کا دشمن ہوگا۔ ایسے لوگوں سے محفوظ رہنا چاہیے، اور اگر کتا کالے رنگ کا دکھائی دے تو سمجھ لے یہ وہی دشمن آپ کے خون سے تعلق رکھتا ہے، اور اگر کتا سفید رنگ کا ہے تو وہ دشمن آپ کے کاروبار سے تعلق رکھتا ہے، یعنی ضرور وہ آپ کے کاروبار میں نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ خواب اگر نیک ہو، جیسے خواب میں مکۃ المکرمہ کا دیکھنا، نماز پڑھنا، حج ادا کرنا، زکوٰۃ دینا وغیرہ وغیرہ، تو خواب دیکھنے والا نیک ہونے کی دلیل ہے، اور جو بھی کام کرے گا اس میں انشاءاللہ نفع پائے گا۔ مزید یہ کہ اللہ بہت جلد اسے دین کی سمجھ عطا کرنے والا ہے، اور جلد از جلد اس کے دل میں والدین کی بڑھنے والی محبت کو پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں بھی نیک خواب دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خواب میں سانپ کو دیکھنا، یعنی جو بچہ پیدا ہونے والا ہے ضرور اس میں کوئی عیب ہوگا، یعنی وہ بچہ شریر پیدا ہوگا اور ہمیشہ تکلیف میں رہے گا۔ ہو سکتا ہے کنباؤ خاندان سے جھگڑا ہونے کا بھی خدشہ پیدا ہو سکتا ہے، یعنی آپ کو دشمنی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اگر خواب میں سانپ طاقتور دیکھا ہے تو پھر آپ کا دشمن بھی طاقتور ہوگا، اور اگر سانپ کمزور ہوگا تو آپ کا دشمن بھی کمزور ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسے خوابوں سے محفوظ رکھے۔ اگر خواب ڈراونا ہو جس میں آپ صرف ایک ایسا پیڑ دیکھیں جس کی پہچان نہ کر سکیں کہ یہ کس کا پیڑ ہے، مزید اس پیڑ پر ایک بھی پتا نہ ہو، الغرض یہ کہ وہ پیڑ بے پھل بھی ہو، تو آپ بہت جلد کسی کے سامنے ذلیل و خوار ہونے والے ہیں، یعنی آپ کو شرمندگی کا سامنا اٹھانا پڑے گا۔ اور اگر درخت خوبصورت ہو، ہرا بھرا ہو، پھولوں والا ہو تو بہت جلد آپ کو پیسہ اور عزت ملنے والی ہے، یعنی اللہ رب العزت کو آپ کی ضرور کوئی ادا پسند آئی ہے۔ خواب میں شیر کا حملہ دیکھنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو عنقریب کچھ تکلیف ہونے والی ہے، اور ساتھ ہی گھر میں فاقہ بھی پڑنے والا ہے، اور کسی کو موت بھی آنے کی دلیل ہے۔ شیر کی سواری کرے گا تو علاقے میں رعب و دبدبہ پیدا ہونے کی دلیل ہے، اور اگر شیر کا گوشت کھاتا ہے تو زبردست حاکم سے مال حاصل ہونے کی دلیل ہے، اور مزید شیر سے خواب میں لڑنا کسی طاقتور سے لڑنے کی دلیل ہے۔
اور اگر خواب میں مرے ہوئے کو دیکھے، خواب دیکھنے والا اگر قیدی ہے یعنی اگر وہ جیل میں ہے تو بہت جلد اس کو رہائی حاصل ہونے والی ہے، اور اگر وہ مسافر ہے تو اپنے وطن آنے والا ہے یعنی اس کو اپنا وطن دیکھنا جلد ہی نصیب ہونے والا ہے، اور اگر مقیم ہے تو سفر کرنے والا ہے، اور اگر مردے کو سلام کرتا دیکھے تو امیدیں پوری ہونے کی دلیل ہے اور بہت جلد مراد پوری ہونے والی ہے، اور اگر مردے کو زندہ ہوتا دیکھے تو گھر میں خوشی آنے کی دلیل ہے، مردوں کی جماعت کو دیکھے تو گھر میں وبا آنے والی ہے یعنی گھر میں بہت جلد غریبی آنے والی ہے، مردے کو آواز لگاتا دیکھے یعنی گھر میں موت آنے والی ہے۔ اللہ سے توبہ کریں کہ رب العزت ہمیں ایسے خوابوں سے محفوظ رکھے۔ اور اگر مردے کا کسی زندہ سے کچھ مانگتا ہوا دیکھیں تو یہ آپ کے لیے بالکل بہتر نہیں ہے، بہت جلد آپ کے گھر میں کسی کو موت آنے والی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اچھے خوابوں کا دیکھنا نصیب کرے اور برے خوابوں سے محفوظ رکھے۔ اور اگر خواب شیطانی ہو یعنی خواب میں کسی ڈراونے کو دیکھا ہے جس کی شکل خطرناک ہو، مطلب کہ یہ خواب اگر ایسا ہو کہ کسی نے آپ کو مضبوطی سے دبوچ لیا ہے، آپ چیخنا چاہتے ہیں لیکن آپ کی آواز نہیں نکلتی، ایسا لگتا ہے جیسے آپ کے سینے کو کسی نے دبوچ لیا ہے اور آپ کی آواز بند ہو چکی ہے، لیکن جب آپ کی آنکھ کھلے تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ ہمارے ساتھ بالکل سچ میں ہوا ہو۔ سب سے پہلے یہ جان لے اگر ایسا کچھ ہو تو یاد رہے یہ شیطان کا حملہ ہے۔ قرآن شریف کی سورت پڑھ لیں یا پھر 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ آیت الکرسی اور چاروں قل پڑھ کر سینے پر دم کر لیں۔ اگر خواب میں یہ تمام چیزیں دیکھی ہے تو کہیں آپ کو نقصان ہونے والا ہے اور ان قریب آپ کسی مکر و فریب میں پھنسنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے نیک خوابوں کو ہمارے لیے باعث برکت بنائے اور اچھے خوابوں سے ہمیں فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اچھے خوابوں سے ہماری غربت کو دور عطا فرمائے اور برے خوابوں سے محفوظ رکھے، اور خواب میں شیطان و جنات کے شر سے محفوظ رکھے۔ ناظرین، اگر آپ کو کسی بھی طرح کا خواب یا اس سے تعلق کوئی بھی سوال پوچھنا ہے تو ہمیں ای میل کر کے سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ بہت جلد ہم آپ کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو آپ ہمارے چینل لیجنڈز آف اسلام کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی سے ریلیٹڈ نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔